میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اٹلی کے شہر بولونیا کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، بے شک میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسے لوگوں کی طرح ہے جو کسی جنگل ویرانے میں، سنسان جنگل میں سفر کرتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس قدر انہوں نے راستہ طے کیا وہ زیادہ ہے یا کتنا، یعنی اب راستہ کتنا باقی ہے۔ اسی حال میں ان کا سامان اور جو کچھ تھا یہ سب ختم ہو جاتا ہے، سواری کے جانور بھی ان کے مر جاتے ہیں۔ اب وہ پورے اس جنگل صحرا ویرانے میں یہ اکیلے رہ گئے۔ اب انہیں اس بات کا ایک طرح سے یقین ہو گیا کہ اب ہلاکت ہوئی جائے گی، اب مرے کہ اب مرے۔ وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اچانک ان پر ایک شخص اچھے لباس میں ظاہر ہو جاتا ہے، جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص قریبی کسی ایسے علاقے سے آیا جو زرخیز ہے، شاداب ہے، باغ والا ہے، پانی ہے وہاں پر۔ جب وہ شخص ان کے قریب پہنچتا ہے تو انہیں پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص ان سے پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا حال نہیں دیکھ رہے۔ وہ شخص کہتا ہے اگر میں صاف شفاف پانی اور سر سبز و شاداب باغات کی طرف تمہیں پتہ بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ کہتے جو تم کہو ہم وہی کریں۔ وہ ویرانہ، ہلاکت، ایسی کیفیت، اور اس میں اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتا ہوں جہاں پانی سر سبز و شاداب و باغ و بہار ہے، تو تم کیا کہو گے؟ بولے جو آپ کہو گے ہم وہ کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم اس پر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے؟ تو وہ کہیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں جو کچھ تم کہو گے ہم وہی کریں گے، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص ان لوگوں کو اس سرسبز و شاداب جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے، بڑے مطلب کے باغ ہوتے ہیں، وہاں لے جاتا ہے۔ جب تک اللہ پاک چاہتا ہے وہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ شخص ان سے کہتا ہے لوگوں اب یہاں سے چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہاں؟ وہ شخص کہتا ہے ایسی جگہ کی طرف جہاں کا پانی یہاں کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے، اور جہاں کے باغات یہاں کے باغات سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ پر جن لوگوں نے اس شخص کی پیروی کی، بات مانی، وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا کہ دشمن نے ان پر یلغار کی، تو ان میں سے کچھ قیدی بنا لیے گئے اور بعض قتل کر دیے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ مثال بڑی سمجھنے والی ہے، اور اس بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیارے انداز سے مزید وضاحت کے ساتھ مزید اس کو کھولا گیا اور مزید اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی، آئی لینڈ۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ کشتی والا جو تھا اس سے اعلان کیا کہ یہاں سے جلدی رخصت ہونا ہے، جلدی آ جانا، وقت ضائع مت کرنا۔ جزیرے پر اترنے کے بعد لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ وہاں اتر کے وہاں کی سیر و سیاحت، تفریح، مختلف مناظر، مختلف جگہوں میں مشغول ہو گئے۔
इनको वापसी किश्ती याद ही नहीं रही, हत्ता कि वही भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, दरिंदे उनको खा गए। एक गुरु अक्लमंदों का था, वो अपनी हाजत से जरूरत की चीजें फारिग करके फौरन कश्ती में आकर बैठ गया। तीसरा वो गुरु था जो जजीरे पर उतरा और मुख्तलिफ अजीब और गरीब किस्म के फल परिंदे और इसमें मशगूल हो गया, चीजें ली, खरीदी, इतना सारा सामान उठाया और उठाकर वो किश्ती की तरफ ले आए। अब किश्ती में मजीद जगह तो थी नहीं, वो उसको लाद कर अपने सर पर बैठे रहे। 2 दिन के बाद वो सामान भी सड़ गया कि फेंकते किधर, किश्ती को फेंकने की जगह नहीं तो पानी में चल रहे थे। अब वो चीजों में बदबू पैदा हो गई और उनको अफसोस हुआ, नादिम हुए और शर्मिंदा हुए। पहला गुरु जो वापसी को ही भूल गया और यही को सब कुछ समझकर यहीं की जिंदगी को ऐशो इशरत का सामान पैदा कर कर यही रहना है, बात की जिंदगी के बारे में, मरने के बाद उठने के बारे में तो उनका अकीदा वैसे भी नहीं है, मुसलमान का अकीदा है। और दूसरा गुरु अक्लमंदों का था कि वो फौरन अपना काम पूरा किया और आकर बैठ गए, क्योंकि आगे जाना है, सफर तो आगे, ये तो एक तरह से एक स्टेशन है टेम्परेरी। तो तीसरा गुरु कौन सा था? जो किश्ती में वापस तो गया मगर उसने उस जजीरे पर उतरने पर अपना मकसद खत्म कर दिया। उसने यहां का इतना सामान उठा लिया, इतना सामान उठा लिया, इतना सामान उठा लिया कि वो सामान उठाकर आगे सफर करने की उसकी पोजीशन ही नहीं थी। आखिरकार उसको शर्मिंदा होना पड़ा कि ये मैंने क्या कर दिया। हदीस पाक में आता है पुल सिरा से वो शख्स आसानी से गुजरेगा जो हल्का फुल्का होगा। मैंने जब ये इबारत पढ़ी तो लगता है ये पूरा मौजू है, पूरा टॉपिक है। ये वो इबारत क्या है, यानी वो लाइन क्या है, वो लाइन को समझें जो अमूमन हमारे यहाँ होता है। इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो लिखा है इस तरह, दुनियादारों का दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर आखिरत को भुला देना, ये इतनी अहम और उम्दा इरशाद है कि हम सबको इस पर गौर करना है। आज हमारा समझे का मौजू इसी तरह का है। भाई क्या करें, ऐसा क्या कर रहे हैं, सही तो है भाई, क्या करें, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, खाली मस्जिद में आकर बैठ जाएं, क्या कारोबार ना करें, रोजगार इख्तियार ना करें, बीवी बच्चों का पेट ना पालें, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कुर्बानियां देते हैं, सुबह निकलते हैं शाम तक, शाम को फिर रात तक आते, घर पर थक के आ रहे सो जाते हैं। क्या करें भाईजान, आप लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हो? दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर अपनी आखिरत को भूल बैठा, अपनी आखिरत को भुला बैठा, अपनी आखिरत फरामोश कर बैठा। बात उसकी हो रही है जो रिस्क हलाल कमा रहा है, हराम नहीं, रिस्क हलाल कमा रहा है और रिस्क हलाल कमाने के साथ साथ 500 नमाजें अपने वक्त पर अदा कर रहा है, जिंदगी को सुन्नत और शरीयत फर्ज और वाजिब के मुताबिक गुजार रहा है, नेकी की दावत दे रहा है, नेकी के काम कर रहा है। घर में भी तो नेकी की दावत देनी होती है ना। चलो आप बोलो जरा महल्ले में इलाके में हालात ऐसे नहीं है, भाई घर में तो नेकी की दावत देनी है, बीवी को नेकी की दावत देनी है, बीवी ने शोहर को नेकी की दावत देनी है, माँ बाप ने औलाद को नेकी की दावत देनी है, औलाद ने माँ बाप के साथ भी इस तरह की हमदर्दी और शफकत और मोहब्बत का इजहार करना होता है। ऐसा कुछ हो रहा है? दुनियावी कारोबार में, दुनियावी काम में मशगूल होकर आखिरत को भुला देना। आखिरत को भुलाना क्या है? नमाज ना पढ़ना, ये आखिरत को भुलाना कहलाएगा? झूठ बोलना यानी खुदा का खौफ दिल से कम हो जाना, आखिरत की तैयारी ना करना, कब्र और हशर की तैयारी ना करना, ये सोच ही खत्म कर देना कि मौत के वक्त क्या होगा, नज़ा के वक्त क्या होगा, ईमान सलामत रहेगा नहीं रहेगा, कब्र में अजाब होगा, कब्र में अजाब नहीं होगा, कब्र में आग का कफन हो गया या जन्नती कफन होगा, मैं सवालात के जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, ईमान सलामत लेके जाना नसीब होगा या अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि ईमान मेरा जाया हो जाए, कयामत का क्या होगा, सूरज सवा मील पर होगा, आग बरसा रहा होगा। ऐसे मुसलमानों की तादाद होगी जिन्हें अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में झोंका जाएगा, जलाया जाएगा, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो जहन्नम में जाएंगे। ये जुदा बात है
کہ ایمان اگر سلامت لے کر گئے مسلمان تو تبھی تھے نا کہ ایمان سلامت لے کر گئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے شفاعت کے ساتھ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل آخر کار کروائیں گے کہ فائنلی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ہوگا جو ایمان پر نہیں مرے گا، کفر پہ مرے گا، غیر مسلم مرے گا. اگر مسلمان مرا، ایمان کے ساتھ مرا، تو اگرچہ اس کے گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں ڈال بھی دیا گیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. مگر سنو، ہے کوئی جو جہنم کا عذاب برداشت کر سکے؟ جو کہے میں برداشت کر لوں گا وہ تو کہتے کافر ہو جائے گا. کہ جس نے جہنم کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، اس کو تو ایمان ہی چلا جائے گا. ہمیں تو اس چیز سے ڈرنا ہے کہ کہیں لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ بیان کیا گیا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس کی تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. تو یہ دنیاوی کاروبار اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر، مصروف ہو کر، بزی ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، آخرت کو بھلا دینا، مذمت اس کی ہو رہی ہے. بات صرف شراب پینے کی نہیں ہے، وہ بھی حرام. بات صرف جوا کھیلنے کی نہیں ہے، وہ بھی حرام. بات صرف بدکاری کرنے کی نہیں ہے، وہ بھی حرام. حرام یہ بھی ہے. لیکن کیا نماز قضا کرنا حرام نہیں؟ غیبتیں پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، تہمتیں باندھنا، حرام کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، شوہر اپنی بیوی کے شرعی حق ادا نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، ماں باپ اولاد پر ظلم و ستم کر بیٹھتے ہیں، ملازمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، سرونٹ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. ارے کوئی گناہوں کی کوئی ایک لسٹ ہے تو بیان کرے بھائی. کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہی لسٹ ہے. صبح سے لے کر رات تک آخرت یاد ہم میں سے آتی کس کو ہے؟ الا ماشاء اللہ. ہمیں قرضہ چڑھ گیا، رونا آیا. بیماری آ گئی، رونا آیا. تندرستی آ گئی، رونا آیا. روزگار کی کمی، رونا آیا. آمدنی کم ہو گئی، رونا آیا. بیوی تنگ کرتی ہے، رونا آیا. شوہر ستاتا ہے، رونا آیا. بچے نافرمان، رونا آیا. ماں باپ شفقت نہیں کرتے، رونا آیا. دوست چھوڑ کر چلا گیا، رونا آیا. یہ بے وفائی ہو گئی، رونا آیا. وہ یہ ہو گیا، رونا آیا. یہ ساری باتیں رلاتی ہے. ارے کبھی آخرت کے یاد میں بھی رونا آیا؟ کبھی قبر کو یاد کر کے بھی رونا آیا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آیا؟ عذاب قبر کو یاد کر کے بھی رونا آیا؟ جہنم کو یاد کر کے بھی رونا آیا؟ جس جہنم کا تذکرہ سن کر، قبر کا تذکرہ سن کر اللہ کے نیک بندے پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے، کبھی اس لیے بھی رونا آیا؟ عذاب قبر کو یاد کر کے رونا آیا؟ کبھی اس لیے رونا آیا کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا، تو ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اور رو رو کر رب کو منانا کبھی یاد آیا؟ ان آنکھوں سے آنسو بہتے ضرور ہیں، مگر دنیا کے غم میں بہتے ہیں، مال کے غم میں بہتے ہیں، دنیاوی محبت کے غم میں بہتے ہیں، بیوی بچوں اور اولاد کی محبت کے غم میں بہتے ہیں. یہاں سے کوئی شخص ہمارا فوت ہو گیا، آنکھ سے آنسو نکلا. ایک وقت کی نماز فوت ہوئی، کبھی آنکھ سے آنسو نکلا؟ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. بات اس پر ہو رہی ہے، بات اس پر ہو رہی ہے. تعلیم کے نام پر کوئی سوچتا نہیں، الا ماشاءاللہ میں جنرل بات کرتا ہوں کہ جناب یہ تعلیم جائز کے ناجائز، یہ دعوت میں جانا جائز کے ناجائز، یہ کھانا کھانا جائز کے ناجائز، یہ پہننا جائز کے ناجائز، اس طرح مردوں اور عورتوں کا مردوں میں جانا جائز کے ناجائز، یہ جو لاکٹ پہنا ہے، چین پہنی جائز کے ناجائز، جو بریسلیٹ پہنا ہے جائز کے ناجائز، یہ جو داڑھی منڈاتا ہوں جو ہے ہی ناجائز. کہاں سوچتے ہم لوگ اتنا؟ فلاں نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کپڑے پہنتا ہے ہم بھی پہن رہے ہیں. آدھے ننگے ہو کر تو دنیا گھوم رہی ہے، کٹرے کھلے، رانے کھلی. غیر مسلم کر رہا ہے بھائی، غیر مسلم کا تو میں نے بیان کیا نا. اس نے دنیا کی زندگی کو ہی آسائش کا گھر بنا لیا ہے کہ کامیابی اس میں ہے کہ میں یہاں پر آسائش کے ساتھ جی جاؤں. پیسہ ہو، گاڑی ہو، آسائش ہو، موج مستی ہو،
گویا کہ یہ سکسیسفل لائف ہے، اپنا مکان ہو گیا، اپنی گاڑی ہو گئی، یہ جناب ادھر ادھر کی جو بھی کچھ ہوتی ہے یہ ہو گئی، یہ سکسیسفل لائف ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک تو غیر مسلم کی زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی۔ ایک شخص کے سامنے سور رکھا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، سور رکھا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، کھا رہا ہے، ہدایت ملتی ہے، بات سنتا ہے، میں ایک مثال نہیں صرف سمجھانے کے لیے، کھا رہا ہے، اچانک کوئی بات آئی، کوئی چوٹ لگی، کوئی بات سنی، کوئی نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کرنے سے اصلاح ہوا، اس کو تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ جو یہ میرے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے اس کا کھانا کیا ہے، اب کھائے گا۔ 1 منٹ لگی، ذہن بدل گئے، جب کھا رہا تھا تو اس کے نزدیک درست تھا، اور اب اس کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ پہلے غیر مسلم تھا، اب کیا ہو گیا ہے، مسلمان۔ پتا چل گیا کہ یہ جس رب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، میرا پالنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس سے منع فرمایا، حرام کا ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ تو زندگی جو ہماری گزر رہی ہے اس کا جائزہ لینا ہے، آخرت کو بھلا دینے والے کاموں کو یاد کرے کہ یار یہ آخرت کو بھلا دینے والا تو یہ زندگی کا انداز صحیح نہیں ہے۔ گھر پہ جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، ٹی وی، سو گئے، عشاء نہیں پڑھی، اٹھے تو فجر نہیں پڑھی، پورے دن میں کوئی نماز نہیں پڑھی، قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں، صحیح۔ آپ غور کر لیں ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے۔ آپ بولو یار پیسہ کمانے کے لیے یہاں آئے، ابھی اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا کیسے آئیں، کیا آئیں، کیوں آئیں۔ اب بتائیں یہ کون سے زندگی انداز ہے؟ ایک مسلمان کا یہ انداز زندگی نہیں ہو سکتا میرے پیارے صاحب بھائی۔ ایک مسلمان کو تو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ جینا ہے نا، رزق کمانا ہے، روزگار کمانا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، ماں باپ کے لیے کمانا ہے، اپنے آپ کو مانگنے سے بچنے کے لیے روزگار کمانا ہے۔ میں اس کا کہہ رہا ہوں یہ تو ضروری ہے، کرنا ہے، مانگ کر نہیں جینا، کما کر جینا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی افضل کمائی ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، کس نے کہا ہے کہ یہ کمانے کے لیے ہم رب کی نافرمانی کریں، اس رزاق کی نافرمانی کریں جو ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کی نافرمانی کریں، اس کی بات نہ مانے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہ مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ یہ ہماری نفس، ہماری شرارت ہے۔ دنیا کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑنے کو سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑو۔ بھائی ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک مٹھی داڑھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، روزگار کماتا ہے، خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے، ہر جگہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس شادی میں نہیں جاؤں گا وہاں گناہ ہو رہا ہے، اس شادی میں جاؤں گا کیونکہ یہاں گناہ نہیں ہو رہا، فلاں جگہ جاؤں گا وہاں گناہ ہوگا، فلاں جگہ جاؤں گا گناہ نہیں ہوگا، یہ کماؤں گا تو گناہ ہوگا، یہ کماؤں گا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ پہنوں گا تو گناہ نہیں ہوگا، وہ پہنوں گا تو گناہ ہوگا، یہ کھاؤں گا تو گناہ ہوگا، یہ کھاؤں گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص اس طرح جیتا ہے، کھاتا وہ بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے، جیتا وہ بھی ہے، مگر اس کا جینا، اس کی سب کچھ اس کے رب کے لیے ہے۔ آپ بھی 7-8 گھنٹے سوتے، وہ بھی 7-8 گھنٹے ہی سوتا ہے، آپ بھی 2-3 ٹائم کا کھاتے، وہ بھی 2-3 ٹائم کا ہی کھاتا ہے، مگر وہ گناہ سے بچ کر جی رہا ہے۔ جی تو وہ بھی ہمارے درمیان میں رہا ہے۔ ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے نیکی کرنے سے؟ کوئی چیز ہاتھ سے نہیں جا رہی، وہی روزگار مل رہا ہے، وہی کمائی مل رہی ہے، وہی کاروبار کے لیے وہ نکل رہے صبح کو۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان بازار میں نہیں جاتے تھے؟ کیا یہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ اولیاء کاملین کاروبار نہیں کرتے تھے؟ بزرگان دین کاروبار نہیں کرتے تھے؟ ان کے بھی کاروبار تھے، روزگار تھا، بیوی بچے تھے، آس پڑوس تھا۔ ایسے بھی گزرے کہ جن کے محلے میں، علاقے میں مسلمان غیر مسلم سب ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک آنکھ بند کر کے جی رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم جی رہے ہیں، اس جینے پر ہمیں ملے گا کیا؟ گناہ کا ثواب، اور بیٹھے بچا اسی طرح موت آ جاتی ہے، اسی طرح موت آ جاتی ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چیڑیاں چگ گئی کھیت، تو سب تو لٹا کر بیٹھ گئے، قبر میں جا کر پتا چلا کہ بھائی یہ کیا تھا، تو دھوکہ تھا۔
तो धोखे की जिंदगी गुजार कर चला गया है। और देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने पारा 27 सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में क्या इरशाद फरमाया? आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अब सुनिए अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में क्या फरमाया। जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल कूद और जीनत और आपस में फख्र गुरूर करना और मालों और औलाद में एक दूसरे पर ज्यादती चाहना है। बड़ा आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान है। सिरातुल जिनान से पढ़कर सुना रहा हूँ, तफसीर जो दावत इस्लामी मुक्तसर मदीना ने शाया की है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद है जो कि बच्चों का काम, और सिर्फ इसके हासिल करने में मेहनत और मुशक्कत करते रहना है, वक्त जाया करने के सिवा कुछ भी नहीं। खेलता कूदता क्या मिलता है? मुशक्कत, थकन, वक्त जाया हुआ, और कुछ मिला? खेल कूद। ये दुनिया की जिंदगी की यहां बयान किया गया। नंबर 2, ये 1 और 2 दोनों में आ गया। दुनिया की जिंदगी जीनत और आरइश का नाम है जो कि औरतों का शेवा है। नंबर 4 और 5, दुनिया की जिंदगी आपस से फख्र और गुरूर करने और माल और दौलत में एक दूसरे पर ज्यादती चाहने का नाम है। और जब दुनिया का ये हाल है और उसी में ऐसी ऐसी बुराइयां मौजूद है, तो इसमें दिल लगाने और इसके हुसूल की कोशिश करते रहने के बजाय उन कामों में मशगूल होना चाहिए जिनसे उखरवी जिंदगी संभल सकती है। ये है कुरान करीम के इस आयत करीमा का जो मैंने हिस्सा बयान किया, इसकी तफसीर मैंने एक साथ बयान की। आयत का हिस्सा, तर्जुमा और इसकी तफसीर क्या है, अल्लाह पाक जो हमें फरमा रहा है इसका माना क्या, मतलब क्या, ट्रांसलेशन क्या, इसकी शरह क्या, इसकी वजाहत क्या है, वो मैंने आपके सामने इस वक्त बयान किया। हम अपने रब पर ईमान लाए, हमारे रब ने हमें बता दिया कि ये दुनिया है। हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस बंदे पर इंतहाई ताज्जुब है जो आखिरत के घर की तस्दीक करता है, आखिरत का घर है, लेकिन वो धोखे वाले घर यानी दुनिया के लिए कोशिश करता है। ताज्जुब है उस शख्स पर। हजरत ज़ुन्नुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ए मुरीदीन के गुरु, दुनिया तलब ना करो, और अगर तलब करो तो इससे मोहब्बत ना करो। यहां से सिर्फ उतना सामान लो क्योंकि आरामगाह तो और है, यानी आखिरत। ये नहीं, आप में से कौन कौन दूसरे मुल्क से आया है? यहां क्या हो, परदेसी, आखिरकार देर सवेर जाना कहां है? बैक टू होम अमूमन वही होता है। हम नहीं जाते तो हमारी मैयत भेज दी जाती है। रे यहां रहे हैं, तैयारी कहां की कर रहे हैं? जहां आपका ज़हन है कि हमें जाना है, क्योंकि मैं कहीं से आया हूं, मुझे वापस जाना है। ला तुरजाऊन, क्या तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है? क्या तुम्हें हमारी तरफ पलटना नहीं है? खूबसूरत आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, लौटा। जहां कहीं से आई है तो लौटेगी ना, लौट अपने रब की तरफ, वापस जाना है। इरजिई, लौट अपने रब की तरफ। जब जाना वहां है, ये सिर्फ आपको यहां की मिसाल दी। यहां घर कुशादा नहीं चलेगा, अलमारी टूटी फूटी चलेगा, कपड़े मतलब पेटी वेटी में रखे हुए चलेगा, बाथरूम टूटा फूटा ये भी चलेगा, दरवाजे भी टूटे फूटे चलेंगे, सब चलेगा, सब चलेगा। क्यों? रहना नहीं है तो यहां पर खर्च क्या करना? घर अपना नहीं है, किराए का घर है, खर्च क्या करना? जहां जाना है मैं वहां की तैयारी कर रहा हूं। इस्लामी भाइयों, जिंदगी में तो ये सोच रहे हो, अब सोचो कि आखिर जाना कहां है। अपने मुल्क में भी जाकर भी जाना कहां है? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। क्या भेजा है वहां के लिए? क्या भेजा कब्र के लिए? क्या तैयारी की आखिरत की? जहां मरना है वहां की इतनी तैयारी, और जहां मरना नहीं है वहां की कोई तैयारी नहीं। कितनी अजीब सी जिंदगी है हमारी। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां से बना बना कर भेजा, या बस जैसे तैसे कर कसर करके जिंदगी गुजार तो दी, इस तमन्ना पर गुजारी थी कि वहां जाऊंगा तो कुछ आसाई की जिंदगी मिलेगी। पता चला खुद क्या गए, मैयत ही गई। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में,
کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بن کے بھی 50 60 70 سال یہی نکل جاتے ہیں، 40 50 سال 50 55 سال کا تو ہو ہی جاتا ہے آدمی تو تھوڑا بہت بنانے بنانے میں، اور اب بچ بھی گئے 50 60 سے نکل بھی گئے، تو اب ہے کیا کریں گے؟ اب پیسے کا اولاد کرے گی، اولاد رہے گی اپنی تو کرے گی، یا اولاد بھی کس کی رہ رہی ہے بھائی؟ بڑا آزمائش والا معاملہ ہے۔ یعنی یقین مانے میں جو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے انصاف کے ساتھ سوچیں، ہم خود اپنے اوپر کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ ارے دنیا میں جس طرح جی رہے ہیں، کیا مرنے کے بعد بھی تکلیفوں میں جینا ہے؟ ایسے جیو نا کہ قبر جنت کا باغ بنے، ایسے جیے جنت اللہ کی رحمت، اللہ جنت ہمارا مقدر کر دے، اللہ کو راضی کر کے جیے۔ اگر پردیش میں بھی جینا ہے، ملک میں جینا ہے، دنیا میں کہیں بھی جینا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے جینے میں کیا مطلب، ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ نفس اور کیا رکاوٹ؟ شیطان، نفس اور شیطان سے لڑنا ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کر، ہم کہیں گے نہیں کروں گا، میرے رب نے منع کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمت و طاقت دے، اور یہ سوچ اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے کہ آخر ہے کہاں کی تیاری۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کچھ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی، سب یہیں رہ جائے گا۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میں تو ان ممالک میں آ کر گھوم کر یہ دیکھ رہا ہوں، پریشان۔ اس بھائی پریشان سے پوچھتا ہوں، بھائی پریشان نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں۔ بھائی پریشان تلاوت کرتے ہو؟ نہیں۔ بھائی پریشان کچھ نیکی کے کام اور کرتے ہو؟ نہیں۔ تو بھائی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جو پریشانی دور کرے گا وہ تو رب ہے، جو قرضہ اتارنے میں مدد کرے گا وہ تو رب ہے، جو روزگار کے راستے کھولے گا وہ تو میرا رب ہے، جو تنگ دستی دور کرے گا وہ تو میرا رب ہے، جو پریشانی دور کرے گا وہ تو میرا رب ہے، جو شفا دے گا وہ تو میرا رب ہے، آپس کی محبت جو دے گا وہ تو میرا رب ہے، اتفاق جو پیدا کروائے گا وہ تو میرا رب ہے، جو نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا وہ تو میرا رب ہے، جو زوال نعمت سے بچائے گا وہ تو میرا رب ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اب غور تو کریں، ایسے دکھی پریشان سفر میں ملتے ہیں، اللہ میں کہتا ہوں اگر 100 لوگ ملے ہیں نا تو 95 پریشان ملے ہیں، اور جو بقیہ 5 جنہوں نے کہا نہیں ہے نا، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریشان نہیں ہے، کہا نہیں ہوگا پریشان۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 40 50 60 سال اس دنیا کی زندگی آسائشیں پانے، سہولتیں پانے، آسانیاں پانے کے لیے دن رات ایک کی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ساری تمنائیں پوری ہو گئیں، میری آرزویں پوری ہو گئیں، میری خواہشیں پوری ہو گئیں، اور جناب بس اب مجھے ہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے کوئی آدمی؟ نہ، مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی شخص آئے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو بہت فاصلہ باقی ہے، ابھی تو بہت دوری ہے۔ میرا سوال ہے، 40 50 سال جس کو پانے میں لگا دیے اور تسلی اب بھی نہیں ہے، ملا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کو پانے کے لیے ایک دن بھی نہیں دیا، آخرت قیامت کی تیاری، اس کے لیے کیا تمنا کر کے بیٹھے کہ جناب وہ صحیح ہو جائے گا؟ حالانکہ یہ تو وہ مقام، مطلب یہ میں جو موضوع کہہ رہا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے۔ سوچے میرے پیارے اسلام بھائیو، سوچے۔ اب بھائی کرے کیا کریں؟ اب بتا بھی دو کیا کرے۔ ٹھیک ہے بھائی کر لیا، نہیں ہوا، زندگی نکل گئی، جوانی نکل گئی، نکل رہی ہے، بڑھاپا آ گیا، اب کرے کیا؟ کوئی نہیں، پہلے سچی توبہ کرے۔ پہلے کیا کرے؟ اب مانے بھی تو صحیح رہے، یا اللہ بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، ایکسکیوز کرتے نہیں کرتے، معافی مانگتے نہیں مانگتے، یا اللہ بھول ہو گئی معاف کر دے، کریم ہے معاف کر دے گا، وہ تو کریم ہے، اس کو تو معاف کرنا پسند ہے۔ ہم تو دعا کرتے اللہم انک عفو کریم
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, उसको तो माफ करना पसंद है, वो माफ फरमा देता है। कोई जो उससे माफी मांगने के लिए आए, सच्ची माफी मांगने के लिए आए, सच्ची माफी से मुराद ये होती है कि आइंदा गलती नहीं करूंगा मौला। जैसे हम आपस में बोले आप किसी को मारो, ओया गलती सॉरी, लेकिन देखो दोबारा मारूंगा, बोले फिर किस चीज की सॉरी? हम आपस की बात करें, अल्लाह से माफी मांगे मौला माफ कर दे, तो इसका मतलब यह कि या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। ये आइंदा करने का इरादा रखकर माफी मांगना ये सच्ची तौबा नहीं कहलाती। या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, माफी मांगे अपने रब से। ये सबसे पहला काम माफी मांगना है, मौला माफ कर दे, कान पकड़ माफ कर दे, भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इत्तेमाम करने की जरूरत नहीं है, नदामत तौबा है। हदीस में क्या आया है? शर्मिंदगी तौबा है, अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा हो जाए। अफसोस, आंसू निकलता है निकलने दे, दिल रोता है रोने दे, अफसुर्दगी होती है, अफसोस होता है, गम आता है दिल में, क्या हो गया, ऐसे ही जवानी गुजार दी, वक्त गुजार दिया, अब क्या होगा? अगर आज ये मर गया, रातों रात मर गया, जिंदा रह गया तब भी अगर गुनाह करते करते मर गया, तो क्यों अपने अंदर शर्मिंदगी पैदा करे? फिर अपने रब से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वाला, वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो सुबहान है। उसी रब की कसम वही रहमान है, उसके सिवा कोई रहमान नहीं, कोई रहमान। जब बंदा उससे सच्ची तौबा करता है, अल्लाह माफ कर देता है, बख्श देता है, सारे गुनाह बख्श देता है। 70 साल के गुनाहों को वो 70 सेकंडों में बख्श देता है। मुझे एक वाकया बड़ा पसंद है, अमूमन इससे मौके पर मैं सुनाता रहता हूँ, मौके की मुनासिबत से एक बार फिर सुना देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह की रहमत पर यह बड़ा अजीम वाकया है कि अल्लाह ताला कैसे बंदे की तौबा कबूल करता है और उसकी इज्जतों की हिफाजत फरमाता है। एक दफा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल थी, बोतल में थी शराब। उससे दूर से देख लिया अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, और उसकी घबराहट, अब उससे दिली दिल में अपने रब से दुआ की, मौला बचा ले, तौबा करता हूँ आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। दिली दिल में वो अपने रब से दुआ कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला से करीब आते हैं, इरशाद फरमाते, बता बोतल में क्या है? उसकी रब की रहमत पर भरोसा देखो, कहता है अमीरुल मोमिनीन से सिरका है। आप बोलते दिखा, जब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने वो शराब को सिरका बना दिया। देखो जो सच्ची तौबा लेकर माफी मांगे और अपनी जिंदगी को बदले, तौबा की अब इल्म हासिल करे, नमाज से सही पढ़नी है, इबादत सही करनी है, तिलावत सही करनी है, रोजे सही रखने, ज़कात सही देनी है, हज सही करना है, गुस्ल सही करना है, वुजू सही करना है, कपड़े सही पाक करने हैं। जो कमा रहे उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं हलाल ही कमा रहा हूं, हराम का एक सिक्का, हराम का एक लुकमा, हराम का एक जर्रा नहीं है मेरे माल के अंदर। इस तरह और इससे और भी बहुत सारी बातें हैं, पढ़े और जिंदगी अपनी सब बदले। मुझे बताए कि नीकी की तरफ जिंदगी आई, हमारी रूटीन में क्या फर्क पड़ा? बस ठीक वही आपका सोने का टाइम, वही जागने का टाइम, नमाज में उठना है, फजर में उठना है नहीं है। क्या वक्त क्या हुआ? क्या अल्लाह ताला के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, एक मुट्ठी दाढ़ी, इसका क्या ऐसा वजन है जिसको माज़अल्लाह बंदा उठा नहीं सकता? इसको मुंड कर नाली में बहा देता है, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। क्या सरकार का आशिक ऐसा होता है कि सरकार का आशिक आका की दाढ़ी सर चेहरे पर नहीं सजाएगा? इमामा भी सुन्नत है, इमामा भी सर पर सजाना चाहिए, लेकिन चलो इमामा अगर कोई नहीं पहनता, इवन कि अल्लाह ना करे मतलब कोई नंगे सर भी है तो चलो गुनाहगार नहीं है, मगर सुन्नत तो फुटी ना। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, जुल्फे प्यारे आका की सुन्नत। यूं बहुत सारी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो जिंदगी मदीना मदीना हो जाए यार। तो गुनाह छोड़कर जीने पर बात करें बस, ये गुनाह नहीं, मतलब ये ज़हन बना लें। मिसाल तो ये कानून जहां आप रहते हैं, ये कानून टूट रहा है, क्या करते हैं आप? अबे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी किया है ऐसा? नहीं, फर्क पड़ता है, पड़ता है भाई, नहीं करते हैं लोग। एक सिग्नल तक तो नहीं तोड़ते, रात को 3-4 बजे कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी सिग्नल पर खड़ा है, क्यों? डर है पकड़ हो जाएगी। दुनिया का कानून की पकड़ अब तुम्हें कानून तोड़ने से रोकती है,
अल्लाह की पकड़ तुम्हें शरीयत का कानून तोड़ने से नहीं रोकती कि ये अल्लाह की पकड़ हो गई तो मैं कहा, और जिसको रब पकड़े उसको कोई छोड़ा नहीं सकता। खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है और उसकी पकड़ से डरना चाहिए। और जो हमारे गुनाह, हमारी जो परेशानी है, कभी गौर तो करे, संजीदगी के साथ गौर तो करे, ये है क्या? डिप्रेशन, बीमारियां, परेशानियां, खौफ, डर, अगर गौर करेंगे तो इनके पीछे भी हमारी बुराइयां और हमारे गुनाह ही मिलेंगे। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और गुनाह से बचकर अल्लाह पाक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह ताला की बंदगी करें, नेकी करें, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, अपना सबसे आखिरी खुतबा जो आपने इरशाद फरमाया, इसमें आप फरमाते हैं, इसमें यह भी है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फानी और आखिरत बाकी है, तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर बाकी यानी आखिरत से गाफिल ना कर दे। फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह ना दो, क्योंकि दुनिया मुनक़ता होने वाली है और बेशक अल्लाह पाक की तरफ लौटना है। अल्लाह से डरो, क्योंकि इसका डर इसके अजाब के लिए ढाल और उस तक पहुंचने का जरिया है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया इसी तरह है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली को समुंदर में डालता है और इसे देखना चाहे कि वो क्या लेकर आई। आखिरत के सामने दुनिया, इस समुद्र में उंगली डालकर निकालो तो अब उंगली पर पानी कितना आया। ये दुनिया और आखिरत की मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत अता हो और हम ये दुनिया की झंझटों से आजाद होकर एक काश एक आध नेकी करके जीने में कामयाब हो जाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो दुनिया हासिल करने का इरादा करता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है और जो आखिरत संवारता है इसकी दुनिया को नुकसान पहुंचता है। तो ये लोगों, हमेशा रहने और बाकी ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नापायदार जल्द खत्म हो जाने वाली दुनिया की जिंदगी के नुकसान की परवाह ना करो। क्या कमाल की बात नहीं यार, कैसे करें, ये कैसे कैसे कर करके तो चले गए लोग। क्या कोरोना भी समझा कर नहीं गया? 2-2.5 साल कोरोना भी ना समझा सका हमको। हमारे सामने लाशों के अंबार लग गए, घर घर मैयतें गोया के थी। डर लग रहा था कि अब गए कि अब गए, अब गए कि अब गए। चलो बच गए, कोरोना से बचे हो, मौत से हम नहीं बचे। एक दिन मरना है आखिर मौत, कर ले जो करना है आखिर मौत। मौत तो आनी, कब्र में उतरना ही उतरना, अपनी करनी का फल भुगतना ही भुगतना है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत। ये मेरे प्यारे इस्लामी, इस आने वाली मौत की तैयारी करें। नज़ा की सख्तियां बहुत है, मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से ज्यादा सख्त है। क्या करेंगे नज़ा के हालत में? अगर अल्लाह नाराज हो, उसके प्यारे हबीब रूठ गए, खुदा ना खासा ईमान बर्बाद हो गया। अल्लाह हमारा ईमान सलामत, हम दुनिया से ईमान सलामत लेके जाए। डर लगता है ईमान कहीं हो जाए ना बर्बाद। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारा ईमान सलामत रखे। कभी कुछ बोलने में, लिखने में, करने में कोई सा काम ना हो जाए जिससे हमारा ईमान जाया हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। डरना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उलमा का कौल नकल फरमाते, जिसे दुनिया में अपने ईमान के जाया होने का डर नहीं होता, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान जाया हो जाए। कुछ नहीं कह सकते, लम्हा लगता है। कोई ऐसी बात, एक शख्स हज पे जा रहा था, कहीं रुका, एक औरत को देखा, उसको दिल आ गया, अपने साथियों को बोला तुम जाओ, साथी चले गए, बोला ये पीछे आ जाएगा। उसने औरत से राब्ता किया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। औरत ने कहा कि मेरे बाप से बात कर। उसके बाप से बात की तो उसके बाप ने कहा कि मैं तो मुसलमान नहीं हूं, तू मुसलमान है, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता हो तो हमारा मजहब इख्तियार कर।
وہ حج پہ جا رہا تھا، لیکن عورت کے فتنے میں پڑھ کر اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھویا، اس کا مذہب اختیار کیا اور پھر شادی کی، غیر مسلم ہو گئے۔ ہوا کیا؟ شادی بھی ہو گئی تو چند دنوں کے بعد مر گیا۔ کیا ملا؟ کفر پہ مرا، اللہ کی پناہ، عورت کے فتنے میں پڑ گئے۔ بعض اوقات ایک آنکھ کا دیکھنا انسان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ یعنی اتنے فتنے بکھرے، اتنے فتنے پھیلے ہوئے، ہم بالکل لاپرواہ ہو کر چل رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اپنی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، اپنے گھر بار کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کر گیا ہے، بس یہ یاد کر لو۔ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اپنے اللہ پاک آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے، اور ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرے اور کوششیں بھی کرے۔ کوئی ایسے فتنے کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت کرے جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی سوچے، بیوی بچوں کے لیے سوچے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بس اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ گناہ سے بچے، کہ گناہ کرتے 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 بندہ کفر میں جا کر گرتا ہے، اور اللہ کی پناہ پھر وہ کفر کب کر بیٹھتا پتہ نہیں۔ تو حدیث دور رہے نا۔ اللہ پاک آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور یہ آفت و پریشانیاں جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں اللہ پاک آپ کی میری سے حفاظت فرمائے، اور اپنے گھر والوں کی بھی ایک کاش کہ ہم اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میری گفتگو کو سمجھیے، یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ گھر اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ آپ 2 5 8 منٹ کا درس دیں گھر میں بیٹھ کر، بھلے آپ دوست ہیں جو بھی آپس میں فیملی ممبر ہیں جو بھی ہے، مدنی چینل پر بھی آپ دیکھو سن رہے ہیں، بچے بچیاں بڑے مرد عورت جو بھی ہیں، بے پردگی نہ ہو، درس دیں۔ 5 سال غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان سنت، ایک کتاب لے لیں مقتۃ المدینہ سے جو درس کی ہے، آپ درس دینا شروع کر دیں، 5 7 منٹ کا درس دیں۔ اس کے لیے کوئی مطلب آپ کو کہیں جمع نہیں ہونا۔ اسلامی بہنیں بے پردگی سے بچیں، بے شرمی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اجنبی مردوں سے دور رہیں۔ اپنی اولاد کی پرورش ماں کو چاہیے اچھے انداز سے کریں۔ 2 2 4 4 5 5 سال شروع کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ اپنی اولاد کے عقائد و نظریات کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے، جنت جہنم فرشتے، کتاب اللہ قرآن کریم کے تعلق سے، بحر شریعت کا پہلا حصہ یہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ وہ عقائد و نظریات کی پختگی ہوگی کہ جب بچہ شروع سے پڑھائے گا، سنے گا، سمجھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسے کوئی فتنہ اس کے دل و دماغ کو خراب نہیں کر سکے گا۔ کوئی ایک بات کہیں سے کان میں جاتی ہے، 10 سوال دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچہ آ کر اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے یہ کیسا، تو ماں باپ کو بھی بدقسمتی کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسا، بولو ہے یا نہیں۔ کیسے اپنی اولاد کو ہم بچائیں گے، خود کو کیسے بچائیں گے؟ کوئی کان میں آ کر کہہ دے گا، کوئی آپس میں دوست وغیرہ کہہ دے گا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں میری بات شاید آپ کھل کر بولو یا نہ بولو سمجھ شاید سبھی رہے ہوں گے۔ کس چیز پر اعتماد کر رہے ہیں؟ تو بچوں کو شروع سے عقیدے نظریے جو میں نے آپ کو عرض کیا بتائیں، فتنے کیا ہیں سب بتاتے ہیں۔ میرا دنیا میں کیسے رہنا ہے، ملک میں کیسے رہنا ہے، ادھر کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بلڈنگ میں کیسے رہنا ہے، فلاں جگہ کیسے رہنا ہے، سب سکھاتے ہی ہے نا بچوں کو، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سب سکھاتے ہی ہے نا۔ دین اور اسلام کی بنیادی باتیں کیوں نہیں سکھاتے ہم اپنی اولاد کو؟ انشاءاللہ سکھائیں، آپ کریں تو صحیح ان کے سامنے۔ میں ایک یو کے میں ایک شخص سے ملا، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے کی جو وجہ بیان کی نا، بڑی عجیب وجہ تھی، بڑی حیرت، یعنی خوشنما حیرت ہوگی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے مسلمان ہونا تھا، میں کہیں کہاں دنیا کے کئی ملکوں کے نام لیے اس نے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور اسے کئی کتابوں کے نام لیے، کئی مذہب والوں کے نام لیے،
کئی لوگوں کے نام لے کے میں کس کس کے پاس گیا کہ مجھے کوئی راستہ پتا چلے. آخر کار مجھے ایک مسلمان نے اس نے مجھے بتایا، ایک مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیسی تھی مجھے وہ دی. کوئی کتاب دی ہوگی، اس کا نام میرے ذہن میں، مجھے نام نہیں بتایا اس نے، تو وہ کون سی کتاب تھی. تو اس نے کہا جب میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی نا، میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہوئی اور میں کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ایسی سیرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اگر ہم گھر میں کریں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دن رات گھر میں دیکھے گا تو ہمارے بچے کا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب آپ بیٹھ کر سنت کی مدد کھانا کھائیں گے تو بیٹا پوچھے گا ابو کیا ہے، تو پھر ہم بتائیں گے یہ سنت ہے. مسواک کیا ہے، یہ سنت ہے. یہ کیا، یہ سنت ہے. اس کے اندر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. ماں کرے، والد کرے، یہ سب کرے تاکہ بچوں کو ہمیں یہ بچوں پہ کیا کرے، بچوں کو یہ کرے. یہ تو گھر میں جب بچے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، باہر سے آئیں گے تب بھی کر سکتے ہیں، صبح شام دوپہر رات کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس کے رگ رگ کے اندر، روئے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اور سنتوں کی ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پیارے آقا کے صدقے میں اس کے کوئی قدموں کو ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ. یہ ہے کرنے کے کام، یہ کرنے کے کام ہے. اپنے گھر میں ماحول بنائیں، مدنی چینل ہی چلائیں، سنتوں بڑا ماحول لگے، نیکیوں بڑا ماحول لگے، نمازوں بڑا ماحول لگے. اب نہ باپ نماز پڑھے نہ ماں نماز پڑھے، بولے بچہ ہاتھ سے چلا گیا. اپنا بھی تو سوچو، آپ بھی تو ہاتھ سے چلے گئے ہو کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی تو ہاتھ سے چلا گیا. ابا کو پتا نہیں کہ میں بھی ہاتھ سے چلا گیا ہوں، ماں کو نہیں پتا میں بھی ہاتھ سے چلی گئی ہوں. ماں بے پردگی کر رہی ہے، کہتے بچہ ہاتھ سے چلا گیا. ماں تو بھی ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو کہاں ٹھکانے پر ہے. نماز تو ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتی، فون پر 10 گھنٹے بیٹھ کر غیبتیں کرتی ہے، مبالغہ کر رہا ہوں. تو ہاتھ سے تو ماں آپ بھی چلی گئی ہو، ابا حضور ہاتھ سے تو آپ بھی چلے گئے ہو. جھوٹ آپ بولتے ہو، غیبتیں آپ کرتے ہو، وعدہ خلافی آپ کرتے ہو، بھیڑ میں ڈرامے آپ دیکھتے ہو، گانے بازی آپ سنتے ہو، نمازیں آپ چھوڑتے ہو. پھر کہتے ہیں میرا بچہ ہاتھ سے چلا گیا. معاف کیجیے گا، بچے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہاتھ سے چلے گئے ہو. جی ہاں، اللہ کا نافرمان جو ہوا وہ ہاتھ سے چلا گیا. آپ کو اپنا نافرمان یاد آتا ہے، آپ کو اپنے رب کی نافرمانی یاد نہیں آتی. یہ میں نے چند چیزیں گھر، سوسائٹی، فیملی اور پرسنل لیول پر بیان کی ہیں، اور ان سب کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، محبت رسول کی، سنت رسول کی، چاہت رسول کی. انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ